بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندان قابیل اور حابیل کا مکمل قصہ بیان کریں گے، قصص الانبیاء کی روشنی میں۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند ذوالجلال کا فرمان ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے حالات پڑھ کر سنا کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں کچھ نیاز قربانی کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، یعنی قابیل کی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قبول ہو گئی۔ تو قابیل حابیل سے کہنے لگا، تجھے میں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، اللہ متقیوں ہی سے تو قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اپنے گناہ بھی، اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اس حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ تو قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرح ہو جاتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قصے کے بارے میں ہم اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورۃ المائدہ کے اندر مذکورہ آیت کے تحت کافی کچھ بیان کر چکے ہیں، اور اس پر اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اس بارے میں جو کچھ پہلے علماء نے بیان کر دیا ہے اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیٹ کے لڑکے کی دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی فرما دیا کرتے تھے۔ تو حابیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے گا، لیکن قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن تھی بھی خوبصورت۔ تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا دونوں قربانی کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خود مکہ حج کے لیے جانے لگے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کا کہنے لگے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین اور پہاڑوں سے حفاظت طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو بڑے بھائی قابیل نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابیل نے تو ایک عمدہ فربا جانور راہ خدا میں قربان کیا جو کہ بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے، اور قابیل زراعت والے تھے، لہٰذا اس نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ تو آگ نازل ہوئی اور آگ نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی، اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی، تو یعنی قبول ہو گئی۔ قابیل غضبناک ہو گیا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا مگر یہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے سے باز آ جائے۔ تو حابیل نے کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں کی قربانی ہی تو قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کو حیا اور شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اور ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وجہ سے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی، تبھی اس کی قربانی قبول ہوئی، اور میرے لیے دعا نہیں کی تھی، اسی لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور پھر قابیل نے حابیل کو دھمکی وغیرہ دی۔ پھر جب کسی رات حابیل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے،
تو قابیل چلا گیا اور حابیل کو پا لیا۔ تو قابیل نے حابیل سے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں قبول نہ ہوئی؟ تو حابیل نے کہا اللہ عز و جل پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ سن کر قابیل کو غصہ آ گیا اور غصے میں بھڑک اٹھا اور اس کے پاس لوہا تھا، اس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ قابیل نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر مار کر اس کو ہلاک کیا، جبکہ حابیل سویا پڑا تھا، اور اس طرح قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ اور ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اس کو کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ مر گیا۔ واللہ عالم۔ قابیل نے بھائی کو دھمکی دی تو حابیل نے کہا فرمان خداوندی ہے، اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ تو حابیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسعت و ظرفی اور خوف و خشیت خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کرے، خواہ بھائی کرے تب بھی۔ اسی وجہ سے بخاری و مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلوار سونتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاتل تو صحیح ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر خواہش مند ہوتا ہے۔ اور آگے بھی اللہ عز و جل حابیل بھائی کے قول کو ذکر کرتے ہیں، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھائے اور اس طرح تو جہنمی ہو جائے، اور یہ ظالمین کا بدلہ ہے، یعنی مراد ہے کہ میں تجھے قتل کرنے کا خیال ترک کرتا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے قوی اور بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا، اور اس طرح میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی تو ہی اٹھائے گا۔ میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کرتا رہا ہے، سب تو ہی اٹھائے گا۔ یہ تفسیر مجاہد، سدی ابن جریر وغیرہ کی ہے۔ اور یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مقتول کے گناہ قاتل پر محض اس کے قتل کی وجہ سے لاد دیے جائیں گے، جیسے کہ بعض لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف اجتماع نقل کیا ہے، اور وہ حدیث جس کو بعض ناواقف لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ، اور نہ ہی ضعیف کے ساتھ۔ ہاں لیکن قیامت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا ہے کہ مقتول قاتل سے اس کا ظلم کا بدلہ طلب کرے، لیکن قاتل کی تمام نیکیاں بھی اس کے ظلم کو پورا نہ کر سکیں گی، تو پھر مقتول کے گناہ اس قاتل کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جیسے کہ صحیح حدیث سے تمام مظالم میں ایسی نوعیت کی تائید ہوتی ہے، اور قتل ان میں سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ان سب حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا حضرت عثمان بن عفان کے خلاف دشمنوں کے فتنے میں یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس میں بیٹھے رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت سعد نے پوچھا اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میری طرف قتل کے لیے دست درازی کرے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تو ابن آدم حابیل کی طرح ہو جانا۔ اور ایک دوسری روایت میں حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ اچھا یہ تو مقتول حابیل کے بارے میں کچھ تعریفی بات تھی، لیکن قابیل تو اس کے بارے میں مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان
ظلمن قتل نہیں کی جاتی، مگر آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے پر بھی اس کے خون کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی، یعنی رہتی دنیا تک ہونے والے تمام قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ اور دمشق کے شمال میں ایک جبل قاسیون پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جس کا نام مغاۃ العام کہا جاتا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ یہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہے، اس کی کوئی صحت کو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہوئی ہے، اس کی صحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی احمد بن کثیر صالح انسان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے یعنی احمد بن کثیر نے حابیل سے قسم لی کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا خون بہا ہے؟ تو حابیل نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ انہوں نے یعنی حابیل نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کے لیے منعقد کر دیں، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حابیل کی تصدیق فرمائی۔ اور احمد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت فرمایا کرتے ہیں، لیکن یہ صرف خواب ہے، اگر احمد بن کثیر سے صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی خواب ہی ہے، اس پر حکم شرعی ہرگز مرتب نہیں ہو سکتا، واللہ عالم۔ آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو 1 سال تک پشت پر اس کو لادے پھرتا رہا، اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا اور برابر اسی طرح رہا، یہاں تک کہ اللہ نے 2 کووں کو بھیج دیا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا، پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اس کو کریدنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈال دیا اور اس کو دفن کر دیا اور چھپا دیا۔ تو جب قابیل نے یہ صورتحال دیکھی تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں تو اس کوے سے بھی غیر گزرا ہوں، اور میں تو اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ اہل تاریخ و سیرت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل پر سخت رنج و غم ہوا، اور اس کے بارے میں شعر کہا جو ابن جریر ابن حمید سے نقل کرتے ہیں، علاقے اور ان کے اہل بدل گئے، علاقے اور ان کے اہل بدل گئے، پس زمین کا چہرہ بھی غبار آلود اور برا ہو گیا، اور ہر رنگ و ذائقے والی چیز بھی بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت بھی کم پڑ گئی۔ اس پر آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے حابیل کے باپ، بے شک دونوں ہی قتل ہو گئے ہیں، اور زندہ تو ذبح کیے ہوئے مردار کی طرح ہے، اور اس زندہ نے خوف کے ساتھ ایسی برائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی چیخ و پکار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیکن ان اشعار کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں خطا کا امکان ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے حزن و ملال کی اپنی زبان میں ہی ظاہر کیا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے حزن و ملال کو اپنی زبان میں ہی ظاہر کیا ہے، پھر کسی نے ان الفاظ و کلام کو ان اشعار کی صورت میں کہہ دیا ہے، اور بھی اس میں کئی اقوال ہیں، واللہ عالم۔ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو اس کے کیے کی سزا جلد ہی مل گئی تھی، اس طرح سے کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور سورج جہاں پھرتا ہے اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی
گھوم گیا، یعنی سورج جس طرف پھرتا ہے اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اس کو رسوائی و عذاب ملا۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے اور آخرت میں بھی صاحب گناہ کے لیے عذاب کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، مگر سرکشی اور ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنا ان گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے مکمل اوتھینٹک معلومات چاہیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔